ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک پر نماز کا حکم۔ زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد الہند، زیر نگرانی مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ سوال: مائک پر نماز میں اقتداء کا شرعاً کیا حکم ہے؟ بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ مستفتی محمد عارض، مغل سرائے، یو پی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: سائنسی ایجادات جن سے کتاب و سنت کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو وہ اصل کے اعتبار سے جائز و مباح ہیں، ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک لاؤڈ اسپیکر بھی ہے جس کے ذریعے دور دراز تک آواز پہنچائی جاتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد سے قبل نمازوں میں مجمع کے اعتبار سے مکبرین رکھے جاتے تھے جو امام کی آواز دور والے مقتدیوں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ جب لاؤڈ اسپیکر وجود میں آیا تو تقریباً پورا عالم اسلام، مصر، کویت، عراق و ایران، ترکی بشمول حرمین طیبین وغیرہ میں نمازوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جانے لگا۔ البتہ ہند و پاک میں علماء کرام کے درمیان لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز میں اختلاف ہو گیا کہ آیا وہ آواز جو لاؤڈ اسپیکر سے نکلتی ہے وہ بعین ہی امام کی آواز ہے یا مثل ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز کے عین یا غیر ہونے میں اختلاف کی وجہ سے علماء ہند پاک لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جواز اور عدم جواز کے تعلق سے دو گروہ میں بٹ گئے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ پہلا گروہ: بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بحالت نماز درست نہیں، مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جن میں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، صدر الشریعہ مفتی امجد علی، شارح بخاری مفتی شریف الحق وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا گروہ: بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بحالت نماز درست ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ان میں مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی، مفسر قرآن مولانا ابراہیم رضا خان بریلی، مفتی افضل حسین بریلی، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مولانا محمد نور اللہ نعیمی مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا عبدالحفیظ مفتی آگرہ، مبلغ اسلام عبدالعلیم میرٹھی وغیرہ ہیں، جبکہ حافظ ملت شاہ عبدالعزیز بحرالعلوم مفتی عبدالمنان، صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں نماز درست ہے مگر استعمال کرنا بہتر ہے، لاؤڈ اسپیکر نہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم از مفتی نظام الدین، یہ حضرت مفتی نظام الدین اطال اللہ عمرہ کی کتاب ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس کو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ عدم جواز کے قائلین اپنے موقف پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو حضرات لاؤڈ اسپیکر پر عدم جواز کے قائل ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر نماز سے خارج ہے تو اس کی آواز پر اقتداء خارج صلاۃ کی اقتداء اور تلقن من الخارج ہے، اور نماز میں خارج کی تلقین قبول کرنا اور تلقین من الخارج ہے، اور نماز میں خارج کی تلقین قبول کرنا نماز کو باطل کرنا ہے۔ رد المحتار میں ہے المبلغ اذا قصد التبلیغ فقد خالیا عن قصد الاحرام فلا صلاۃ له ولا لمن يصلي بتبلیغه في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن لم يدخل في الصلاة۔ رد المحتار: مکبر اگر نماز میں صرف اس لیے شریک ہوا کہ مقتدیوں کو امام کی تکبیر تحریمہ پہنچائے اور نماز میں خود شریک ہونے کا قصد نہ کرے تو نہ اس کی نماز ہوگی اور نہ ان لوگوں کی نماز ہوگی جو اس کی آواز پر اقتداء کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کی پیروی کی جو نماز میں شامل نہیں ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتداء کرنا تلقن من الخارج نہیں ہے، کیونکہ تلقن من الخارج کہتے ہیں قولی اتباع کو، اور یہاں فعلی اتباع ہے۔ تلقن من الخارج یا تعلیم من الخارج اس دلیل کا یہ
جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنا تلقن من الخارج نہیں ہے، کیونکہ تلقن من الخارج کہتے ہیں قولی اتباع کو، اور یہاں فعلی اتباع ہے۔ تلقن من الخارج یا تعلیم من الخارج اس وقت ہوتا جب یہ آلہ خود بخود بولتا اور وہ آواز اس آلہ کی اپنی آواز ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آواز حقیقتاً امام کی آواز ہے جس کو اس آلہ نے دور تک پہنچایا ہے، جس طرح فون کی آواز بات کرنے والے کی اپنی آواز ہوتی ہے جو دور تک پہنچتی ہے، فون کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ فون تو محض دور تک پہنچانے کا ایک آلہ ہے فقط۔ دوسری بات، جو حضرات لاؤڈ اسپیکر پر یہ دوسری صورت، جو حضرات لاؤڈ اسپیکر پر عدم جواز کے قائل ہیں، ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز بے عین ہی بولنے والے کی آواز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خود ہارن کے پردے کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ کیفیت تشکلی جسے آواز کہتے ہیں اس کا سلسلہ بولنے والے کے دہن سے شروع ہو کر مائک کے پردے پر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے بجلی کے جھٹکے اور ان جھٹکوں سے مقناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہارن کے پردے میں کیفیت تشکلی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہارن کے پردے میں ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی، جو آواز خود اس پردے کی ہوتی ہے، متکلم کی نہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم از مفتی نظام الدین، صفحہ نمبر 73۔ اس دلیل کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ سائنس کا ہے اور علماء سائنس آج اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مائک سے نکلنے والی آواز پہلی آواز ہوتی ہے، یعنی متکلم کی آواز ہوتی ہے۔ ماہر طبیعیات پروفیسر اسرار احمد کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر آواز کو صرف پست سے بلند کرتا ہے، اور آواز کی ساری خصوصیات جو پہلے ذرات ہوا کے ارتعاش میں پنہاں تھیں بعد میں برقی رو کے ارتعاش میں پنہاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب ہارن کا پردہ مرتعش ہوتا ہے تو جس کی جیسی آواز ہوتی ہے ویسی ہی مسموع ہوتی ہے، البتہ پہلے سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم از مفتی نظام الدین، صفحہ نمبر 80۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا نور اللہ صاحب بصیری لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض غیر آواز امام ہو تب بھی نماز صحیح ہے، یعنی امام کے آواز کے علاوہ تب بھی نماز صحیح ہے کہ اسپیکر بیچارہ خود تو ناطق ہے نہیں، اس سے سنی ہوئی آواز عین ہو یا غیر، اتنا ضرور یقینی ہے، متیقن ہے کہ آواز امام سے ہی پیدا ہوتی ہے، اتنا ضرور متیقن کہ آواز امام سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بنا کرتے ہوئے انتقالات امام کی یقینی دلیل ہے، لہٰذا امام سے دور مقتدی اس کے ذریعے انتقالات یعنی حرکت کرنا، رکوع سجدہ وغیرہ انتقالات امام کا یقینی علم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی امام رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اس کو سن کر کے تو اس کو انتقالات امام کہتے ہیں۔ بحوالہ لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم از مفتی نظام الدین، صفحہ نمبر 80۔ جواز کے قائلین اپنے موقف پر یہ دلائل دیتے ہیں۔ نمبر 1، چونکہ لاؤڈ اسپیکر کا تعلق سائنس سے، اس لیے اس فن کے ماہرین کی رائے ہی قبولیت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے مفتی نظام الدین مدظ اللہ العالی صدر مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے متعدد سائنسدانوں سے تحقیق کرنے کے بعد لکھتے ہیں، میں نے اس بات کی تحقیق کے لیے کئی ایک علماء سائنس سے گفتگو کی، مگر کسی بھی عالم سائنسدان نے یہ سننا گوارا نہ کیا کہ آواز پردہ مائک پر ختم ہو جاتی ہے۔ سب اسے پہلی آواز قرار دیتے ہیں، اور کیوں نہ قرار دیں جبکہ یہ واسطہ اعلیٰ مسموع اور آواز بھی برقی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے، نیز آواز کی ساری خصوصیات برقی ارتعاش میں پنہاں ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم از مفتی نظام الدین، صفحہ نمبر 73۔ الیقین لا یزول بالشک۔ دوسری صورت، فقہا کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو پھر اس کے زوال کا شک ہو جائے تو شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ مثلا زوال آفتاب سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس پر سارے فقہا کا اتفاق ہے، لیکن دوسرے مثل
سے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں بعض احادیث کی وجہ سے شک پیدا ہوا تو ایسی صورت میں اس شک کی بنا پر ظہر کا وقت ختم نہیں مانا جائے۔ اسی طرح یہ امر تو یقینی ہے کہ آواز مائکرو فون کے پردے تک اصل متکلم کی ہے، اب اس کے بعد وہ آواز باقی رہتی ہے یا ختم ہو کر دوبارہ وجود میں آتی ہے، اس میں اختلاف کی وجہ سے شک پیدا ہوا، لہٰذا اس ضابطہ کے پیش نظر شک یقین ختم نہیں ہوتا۔ اس ضابطہ کے پیش نظر شک کے یقین ختم نہیں ہوتا، شک سے یقین ختم نہیں ہوتا، یہاں پر کچھ چھوٹ گیا ہے، لہٰذا اس ضابطہ کے پیش نظر شک سے یقین ختم نہیں ہوتا، اس لیے یہی حکم ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکر سے مسموع آواز یعنی جو آواز سنی جا رہی ہے متکلم کی اصلی آواز ہے۔ تیسری بات، اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضیف الحکم الی المباشر، جب کوئی بے شعور غیر مختار کسی کام کا سبب یا واسطہ بنے تو ابواب فقہ میں کام کی نسبت سبب غیر مختار کے بجائے کام کے محرک و مباشر کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب جب کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کا ایک سبب غیر مختار ہے، لہٰذا آواز کی نسبت مباشر یعنی متکلم کی طرف ہوگی۔ خلاصہ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں، اب یہاں سے خلاصہ بیان ہو رہا ہے پورے فتویٰ کا۔ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مائک پر نماز بہر صورت جائز و درست ہے، خواہ وہ بے عینی امام کی آواز ہو یا اس کا مثل ہو۔ جو حضرات عدم جواز کی طرف گئے تھے وہ محض ان کا احتیاط تھا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آواز کی عینیت کا نظریہ تحقیقی نہیں تھا، لیکن آج جدید سائنس سے یہ بات تقریباً یقین کی حد تک ثابت ہو چکی ہے کہ مائک سے نکلنے والی آواز بولنے والے کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ مائک صرف اور صرف متکلم کی آواز کو دور تک پہنچانے کا محض ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً تمام مسالک کے فکر کے لوگ مائک پر نماز ادا کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو شاذ کی منزل میں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ، یہ فتویٰ